بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو زنا کرنا بالکل معاف ہے، یعنی جن پر زنا کی حد نہیں لگتی، چاہے وہ جتنا مرضی زنا کریں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بے قصور ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، اسی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حیرت انگیز اور عمران افروز واقعہ بھی بیان کیا جائے گا جو کہ تاریخ اسلام کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہوتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، یعنی وہ فقیر کھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو گھر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی والدہ سے دریافت کرو کہ گھر میں کھانے والی کون سی چیزیں موجود ہیں۔ فرزند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں اور والدہ سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کھانے میں کیا کچھ ہے، تو جواب ملتا ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود ہیں۔ وہ واپس جا کر اپنے والد صاحب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم ہی موجود ہیں۔ اس پر حضرت علی حکم دیتے ہیں کہ گھر میں جا کر اپنی والدہ سے وہ 6 درہم لے آؤ تاکہ وہ فقیر کو دیے جا سکیں۔ اس پر جب آپ کا بیٹا گھر جا کر اپنی والدہ سے وہ 6 درہم لیتا ہے تو والدہ اسے یہ رقم دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنے والد صاحب کو بتا دینا کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ فقیر کو کچھ 6 درہم دے دیتے ہیں، اپنے والد یعنی حضرت علی کو بتا دیتے ہیں کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ رات کے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کیا جا سکے، یعنی کچھ محنت مزدوری کی جا سکے۔ گھر سے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا اونٹ بیچ رہا ہے۔ آپ اس یہودی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے۔ اس پر وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر اس اونٹ کی قیمت آج ہی ادا کرو گے تو یہ 100 درہم میں ملے گا، لیکن اس کی قیمت 6 روز کے بعد ادا کرو گے تو تب 140 درہم میں دوں گا۔ لہذا پیسے موجود نہ ہونے کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی سے 140 درہم کے بدلے وہ اونٹ لے لیتے ہیں اور اسے 6 روز بعد رقم ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس شخص سے اونٹ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی رخ کرتے ہیں تاکہ وہ اس اونٹ کو بیچ کر رقم حاصل کی جا سکے اور رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ اونٹ بہت ہی شاندار تھا، اس کی کھال بھی کافی چمکدار تھی، اسی لیے بازار لوگ اس اونٹ کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کی نیلامی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ 100 درہم سے لے کر وہ 200 درہم تک اس اونٹ کی بولی لگائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 درہم میں اس اونٹ کو فروخت کر دیتے ہیں اور وہاں سے گھر کا راستہ لے لیتے ہیں۔ راستے میں اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اسے 140 درہم پیش کرتے ہیں۔ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میں نے تو یہ شرط رکھی تھی کہ آج ہی کے دن اس اونٹ کی قیمت ادا کرنی ہے، صرف 100 درہم میں آپ سے اسے رکھ سکتے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس معاملے کی خبر نہ تھی کہ میں آج ہی کے دن یہ رقم ادا کر پاؤں گا یا نہیں، اسی لیے میں تمہیں اس اونٹ کی قیمت 140 درہم ہی دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 140 درہم اس یہودی کو ادا کر کے چلے جاتے ہیں اور باقی 60 درہم اپنی بیوی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں۔ آپ کی زوجہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم تھے جو میں نے آپ کو دے دیے تھے اور آپ نے اس فقیر کو دے کر رخصت کر دیا، اب یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ تمہیں اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ناظرین محترم، یہ ایمان افروز واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا ہے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سوال کر رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پر کس قدر توکل تھی، انہیں کس قدر یقین تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تو انہیں رزق بھی وہی دینے والا ہے۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو جتنی رقم وہ خرچ کرتا ہے اللہ اس رقم کو 10 گنا کر کے اس انسان کو واپس لوٹاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتاب سے ملتے ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ان میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جو زنا کے متعلق ہے اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ
ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا، تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا، اس اور معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا ہے، ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے، ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے علم کا، لہذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آؤ۔ لوگ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ کہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا تھا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں، یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود تھا، اسی لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور ذکر واقعہ، حضرت علی اپنی عبادت پورے وقت پر ادا کیا کرتے تھے، یہی بات کفار و منافقین کو کسی بھی صورت بھاتی نہیں تھی۔ ایک روز منافقین نے یہ طے کیا کہ جب حضرت علی نماز ادا کرنے لگے تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھیں گے اور انہیں بات میں مشغول کر کے ان کی عبادت میں خلل پیدا کر دیں گے تاکہ ان کی عبادت تحقیر کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ اے علی، ہمیں ایک سوال کا جواب دیجیے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، ان کا خیال، تاکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جانوروں کے نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس عمل میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور وہاں آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جبکہ وہ تمام جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے بایاں پیر بھی مسجد کے اندر رکھا اور نماز کے لیے تشریف لے گیا۔ یہ سن کر منافقین کے چہروں پر مایوسی چھا گئی اور وہ حیران پریشان کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرتے دیکھتے رہے۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں
جو ہمارے لیے نہایت ہی سبق آموزہ اور مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میرے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔